کوئی بڑے بڑے چلے تو نہیں کاٹنے پڑیں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے، آپ کے دیدار کے بڑے بڑے چلے تو نہیں ہیں، وہ اتباع ہے. وہ تو قرآن نے اتباع کی دعوت دی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہم جب تک اتباع نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب ہم تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں، اس تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ آپ کی سنت مبارک ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا وہ راستہ ہے. قرآن جو ہے اور میرے نبی کا فرمان، یہ دونوں کے اوپر مومن کی توجہ ہو. اہل بیت اور قرآن لازم و ملزوم ہے، سنت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین یہ لازم و ملزوم ہے. ہو نبی کے صحابی اور وہ سنت سے دور ہو، یہ ممکن نہیں. وہ شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہم اگر ہیں اہل بیت کے، صحابہ کے، تو پھر ہمیں اس راستے کو اپنانا ہوگا جس راستے کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اس کے اوپر صحابہ اہل بیت نے لبیک کہا. ادھر نماز پڑھیں نا، نگاہ کی حفاظت نہ کریں، رات ڈرامے دیکھتے ہوئے سو جائیں، پوری رات سوشل میڈیا پہ ہی ہم گزار دیں. فجر کی نماز کہاں ملے گی؟ پوری رات آپ قرآن پڑھتے رہے نا، اجر ملے گا. فجر رہ گئی تو پھر گیا کام خراب ہو گیا. تہجد گزار ہیں لیکن فجر رہ گئی تو تہجد کا اجر تو آپ نے پا لیا، لیکن جو سب سے بڑا تہجد تھا وہ نماز فجر تھی، وہ تو گئی. تو میرے عزیزو، اپنی فکر پیدا کریں. قبر کو تیار کرنا ہے، قبر کو بنانا ہے. دنیا کے گھر تو ہم نے بنا لیے، قبر کو بنانا ہے، قبر کو منور کرنا ہے. قبر میں کوئی ساتھی نہیں آئے گا، قبر میں کوئی مددگار نہیں آئے گا. کوئی وہاں پر کسی نے یہ بتایا کہ کوئی آ جائے گا اور جان چھڑا جائے گا، نہیں. قبر کو جو ہے، قبر کے معاملات جو ہیں وہ حدیث سے ثابت ہیں، برزخ کے معاملات. قبر کا دھیان رکھا کریں، قبر کو یاد کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں.